اور بعد پیغمبر اگر سب سے بڑی ذات افضل ذات کسی کی ہے وہ صدیق اکبر کے ذات گرامی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. جو سب سے افضل ہے اس کا نام سب سے زیادہ ہونا چاہیے. صدیق کے بعد عمر سب سے افضل ہے، عمر کا نام ہونا چاہیے. عثمان کا سب سے افضل ہے، ان کا نام ہونا چاہیے. حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ ہے. ایک مولوی نے اپنی طرف سے ایک اصول گڑھ لیا کہ جو افضل ہیں ان کا نام زیادہ آنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں تو ان کا نام زیادہ آنا چاہیے، مگر ان کا نام کم آتا ہے. علی علی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اصول اس نے گڑھا. کیا اصول گڑھا؟ جو افضل ہیں، افضل البشر ہیں، ان کا نام زیادہ آنا چاہیے. تو ہم نے کہا بغض علی میں جب بکواس کرو گے تو تمہیں جہالت کا پٹکا پہنا دیا جائے گا، جہالت کا تمغہ دے دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باب العلم ہے. علم چاہیے تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، دامن پھیلانا ہوگا، اور اگر ان سے کٹو گے تو جاہل بن جاؤ گے. بے شک بے شک. کیا اصول گڑھا؟ اصول کیا گڑھا؟ جو افضل ہیں ان کا نام زیادہ ہونا چاہیے، ہے نا. اور کہلائے کیا جا رہے ہیں علامہ، کہلائے جا رہے ہیں مفتی فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ. ہم ان سے پوچھتے یہ اصول کہاں ہے بتاؤ تو صحیح. ہم علی علی کریں، مولا علی کا نام اور ذکر زیادہ ہے، تو تم یہ اصول گڑھ کر کے اپنی طرف سے لا رہے ہو جو افضل ہیں ان کا ذکر زیادہ، ان کا نام زیادہ ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ اصول اور ضابطہ تمہارا ہے تو صرف اعتراض ہم پر نہیں ہوگا، صرف اعتراض مولائیوں پر نہیں ہوگا، صرف اعتراض حسینیوں پر نہیں ہوگا، صرف اعتراض علی علی کرنے پر نہیں ہوگا، پھر تو یہ اعتراض اللہ پر ہوگا، اللہ قرآن پر ہوگا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں آئیے قرآن پاک کے اندر کتنے نبیوں کا نام آیا؟ بتائیے کتنے نبیوں کا نام آیا؟ کل نبی کتنے تشریف لائے دنیا میں؟ 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں تشریف لائے، مگر قرآن پاک میں کتنے نبی کا نام آیا؟ 26 نبی کا نام قرآن پاک سبحان اللہ تقریباً، اور باقی نبیوں کا نام 1,24,000 کم و بیش میں، ارے 1000 تو 100 نبی کا نام بھی قرآن میں نہیں موجود ہے. تو اگر نام زیادہ ہونا چاہیے، جو زیادہ افضل ہو اس کا نام زیادہ ہونا چاہیے، تو اگر یہ تمہارا اصول ہے تو پھر تو یہاں 1,00,000 تو بہت بڑی بات ہے، 24,000 تو بڑی بات ہے. 100 انبیاء کے نام بھی قرآن میں نہیں ہے، مگر نبیوں کے علاوہ قرآن میں حضرت لقمان کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوگا. افضل تو نبی ہی ہوں گے، غیر نبی نبی سے افضل نہیں. حضرت لقمان نبی نہیں ہے مگر ذکر قرآن میں ہے. بے محب کیا کر کے خدا سے پوچھو مولا اتنے نبیوں کا نام قرآن میں نہیں آیا، پھر حضرت لقمان کا نام کیسے آ گیا؟ وہ افضل ہے، ان کا آنا چاہیے، ان کا نہیں آیا، ان کا کیسے آ گیا؟ سبحان اللہ. اور سارے نبیوں میں افضل کون ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے، میرے آقا ہی تو ہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں میں سب سے افضل، ساری کائنات میں سب سے افضل. ابے ساری کائنات کے مالک میرے آقا ہیں، ساری کائنات کو صدقہ میرے آقا کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو پھر تمہارا اصول تو یہ کہتا ہے
کہ سب سے زیادہ نام قرآن میں حضور کا ہونا چاہیے تھا، نبی کا ہونا چاہیے تھا، مگر قرآن میں 26 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں، ان میں سے کئی انبیاء وہ ہیں جن کا نام کئی بار آیا ہے، اور سب سے زیادہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ پورے قرآن مجید میں تقریباً 136 جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور پھر میرے نبی کا نام قرآن مجید میں محمد 4 جگہ آیا ہے اور احمد 1 جگہ آیا ہے، دونوں نام کو ملا کر کے صرف 5 جگہ میرے نبی کا نام قرآن میں ہے، اور حضرت موسیٰ کا نام قرآن میں 136 جگہ پر ہے۔ تو اب جا کر کے خدا کی بارگاہ میں سر پٹک کر کے کہے اے مولا نبی تو افضل ہے، ان کا ذکر صرف 5 جگہ نام کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر نام کے ساتھ 136 جگہ پر کیسے ہو گیا؟ پتہ چلا سن جاہل، زیادہ ذکر ہونے سے یہ مطلب نہیں نکالا جاتا کہ وہ افضل ہے، میرے نبی سب سے افضل ہے، میرے نبی جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کا تاج توڑے سر سو اے تجھ کو شہید و سرا جانا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والا مالک جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں تمہارا اصول؟ پھر تو اعتراض خدا پر ہوگا، پھر تو اعتراض قرآن پر ہوگا کہ سارے نبیوں میں افضل تو میرے نبی ہیں، ان کا نام کے ساتھ ذکر صرف 5 جگہ پر ہے، 4 جگہ محمد ہے، 1 جگہ احمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت موسیٰ کا ذکر ایک نام کے ساتھ 136 مقامات پر ہے۔ تو یہ پتہ کہ اور آگے چلیے، تم علی علی کا ذکر ہو تو کہتے ہو افضل البشر صدیق اکبر ہے، ان کا نام زیادہ ہونا چاہیے، پھر عمر کا نام زیادہ ہونا چاہیے، پھر عثمان کا نام زیادہ ہونا چاہیے، پھر مولا علی کا نام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہم تو یہاں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آؤ قرآن سے آؤ، قرآن میں آؤ، قرآن سے پوچھو، خدا کی بارگاہ میں چلو، اے مولا افضل تو نے افضل البشر صدیق اکبر کو بنایا ہے، فاروق اعظم کو ان کے بعد عثمان غنی کو، مولا علی کو بنایا ہے، تو اب اسی پر آ جاؤ، اب قرآن سے کہو خدا کی بارگاہ میں چلو، اے مولا تجھے تو چاہیے تھا کہ قرآن میں صحابہ کا ذکر اگر کرنا تھا تو سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر ہوتا، پھر حضرت عمر کا ہوتا، پھر عثمان غنی کا ہوتا، پھر مولا علی کا ہوتا، مگر قرآن میں نام کے ساتھ ان میں سے کسی کا ذکر نہیں آیا، کسی صحابی کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر نام ہے تو صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے جن کا نام حضرت زید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلما قضى زید منها، نام کے ساتھ ذکر صرف حضرت زید کا ہے، صرف حضرت زید کا ہے، حضرت ابو بکر کا تو نہیں آیا۔ ہم علی علی کریں تو تم اعتراض کرو کہ ابو بکر کا نام نہیں آیا، ہم علی علی کریں تو تم اعتراض کرو عمر فاروق کا نام نہیں آیا، ہم علی علی کریں، اعتراض کرو عثمان غنی کا نام نہیں آیا، ہم علی علی کریں، اعتراض کرو کہ اور صحابہ کا نام نہیں آیا، تو پھر خدا سے بھی اعتراض کرو مولا اور صحابہ کا نام نہیں آیا، صرف حضرت زید ہی کا نام آیا۔ تو نے تو حضرت زید کو سب سے بڑھا دیا۔ عقل ہوتی نہ خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو یہ میں نے کیا کہا کہ جو مولا علی سے بغاوت کرتا ہے، جو ان پر ان کا بغض دل میں لیے ہوتا ہے، پھر اس کو جاہل ہی کہا جائے گا، بے شک اس کو جہالت کا ہی تمغہ دیا جائے گا۔ تو کہاں ہے تمہارا اصول اور ضابطہ؟ پتہ کیا چلا یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے،
یہ تمہاری طرف تم نے اپنے من سے گڑھ لیا ہے، تمہارے دل میں چڑ ہے، تمہیں بغض ہے ذکر علی سے، تم روکنا چاہتے ہو ذکر علی کو، لیکن سن تم مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تیری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ علی کا ذکر نہ کل مٹا تھا آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مل سکتا ہے، بلکہ کہنا پڑے گا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب آئیے، یہ تو چونکہ گستاخ کو اس کی قبر تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کی کئی جہالتیں آ گئی ہیں، سب کا جواب ہو چکا ہے، مگر یہ بھی میرے سننے تک بات آئی تو ہم نے کہا اس کا بھی جواب ضروری ہے۔